learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ رعد آیت 13۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک، بِحَمْدِہ، اس کی تعریف کے ساتھ، وَالْمَلَائِکَۃُ، اور فرشتے، مِنْ خِیفَتِہ، اس کے خوف سے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے کڑک بھی حمد بیان کرتی ہے۔ الرعد سے مراد بجلی کی کڑک کی آواز ہے جو بادلوں سے سنائی دیتی ہے اور بندوں کو ڈرا دیتی ہے۔ یہ کڑک اپنے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرتی ہے۔ اسلامی عقیدے کی روح سے یہ رعد اور برق طبعی قوانین کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ کائنات کے انتظام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ بادل اور بارش پر میکائیل فرشتہ مقرر ہے، وہی بادلوں کو ہانکتا اور چلاتا ہے اور اس طرف ہانکتا ہے جدھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ پھر بارش بھی اسی مقام پر برستی ہے جدھر اللہ کی مرضی ہو۔ اسی فرشتے کے کوڑا مارنے سے رعد اور برق پیدا ہوتی ہے، اور گرنے والی بجلی بھی صرف وہاں گرتی ہے جہاں اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرج کی آواز سنتے تو فرماتے، اے اللہ، ہمیں اپنے غضب سے مار نہ ڈالنا اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دینا۔ جامع ترمذی 3450۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے ابو القاسم، ہمیں یہ بتائیے کہ رعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے، اس کے پاس پھاڑنے والی چیزیں ہیں جو آگ کی بنی ہوئی ہیں، وہ ان کے ذریعے بادلوں کو ہانکتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ یہ آواز کیا ہے جو سننے میں آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بادل کو جھڑکنے کی آواز ہے، رعد انہیں جھڑکتا ہے یہاں تک کہ بادلوں کو وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جانے کا حکم ہو۔ جامع ترمذی۔ والملائکۃ من خیفتہ، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے عاجزی سے خوف رکھتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر جس پر چاہتا ہے انہیں پہنچا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اس پر گرا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں پر کثرت سے بجلیاں گریں گی۔ حال یہ ہوگا کہ ایک شخص لوگوں سے جا کر پوچھے گا کہ کل کس کس پر بجلی گری، تو وہ جواب دیں گے کہ فلاں فلاں پر۔ مسند احمد۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں، اس کی صفات میں اور اس کی توحید میں اور اس کی اطاعت میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شدید المحال ہے، یعنی زبردست تدبیر کرنے والا ہے، سخت مواخذہ کرنے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی بندوں کے لیے بادل اور بارش لاتا ہے جس کے اندر ان کا رزق ہوتا ہے، وہی ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی مخلوق اس کے خوف سے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، بندے اس کے خوف سے لرزاں ہیں، اور وہ بڑی قوت کا مالک ہے، تب وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہو دعوت الحق کی، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اس سے مراد ہے کہ خوف اور امید میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے سوا جس کے لیے بھی پکار ہے وہ بے فائدہ ہے، گمراہانہ اور باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت حق ہے۔ دعوت حق سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ کو صرف اسی کے لیے خالص کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس پر امیدیں باندھی جائیں، اسی سے محبت کی جائے اور اسی کی طرف رغبت رکھی جائے اور اسی کا خوف کھایا جائے اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعوت حق سے مراد توحید ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں وہ جواب دیتے ان کو کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے، نہ ہی ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ الا کباسطی، مگر مانند پھیلانے والے کے، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلعوا فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مشرک کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتا ہے، جیسے پیاسا آدمی پانی کا تصور کر کے دور سے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس کو نہ لے سکے، یعنی اس شخص کی طرح جو دور سے ہاتھ پھیلا کر پانی کو زبان سے بلائے، ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرے، اس صورت میں پانی کبھی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری۔
اسی طرح کفار جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود ساختہ معبودوں کو پکارتے ہیں، یہ معبود ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود اسی طرح محتاج ہیں جس طرح ان کو پکارنے والے محتاج ہیں۔ وہ زمین اور آسمان میں ذرہ بھر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، نہ وہ ان میں شریک ہیں اور نہ ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ وما دعاء الکافرین، اور نہیں دعا کافروں کی، الا فی دلال، مگر گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا باطل ہے، اس لیے کافروں کی پکار سراسر گمراہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام۔ اس سے مراد ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کے قانون قدرت میں جکڑی ہوئی ہے اور اللہ کی سنت کے مطابق ہی چل رہی ہے۔ تمام کائنات خوشی سے یا ناخوشی سے اپنے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اسی طرح سایوں کے لیے جو قانون مقرر ہے وہ اس کے پابند ہے، اور وہ یہ ہے کہ روشنی ہمیشہ صراط مستقیم میں سفر کرتی ہے، اور صبح و شام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان اوقات میں سائے زیادہ لمبے اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور سایوں کے گھٹنے بڑھنے میں تدریج اسی نسبت سے ہوتی ہے جس نسبت سے سورج کسی جانب سفر کرتا ہے۔ یہ علم دے کر انسان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے۔ قل من رب السماوات والارض، آپ پوچھیں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دو اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم، نہیں وہ مالک ہو سکتے اپنے نفسوں کے لیے، نفعا ولا ضرا، کسی نفع کے اور نہ کسی نقصان کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق، مالک، ان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ وہ اللہ ہی ہے، جبکہ ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اب پھر بھی تم نے اس کے سوا اپنے حمایتی بنا رکھے ہیں جو اپنے ذاتی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ مخلوق کے ولی اور سرپرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ایک خالق کو ماننے والا، اس کی عبادت کرنے والا اور مخلوق کی اطاعت کرنے والا اور اس کی ماننے والا اور اس کی عبادت کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق کی ماننے والے بینا ہیں اور مخلوق کی ماننے والے، ان کی عبادت کرنے والے نابینا ہیں، تو کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ خود ہی فیصلہ کرو۔ اسی طرح کیا روشنی اور اندھیرے کا ایک ہی مزاج ہے؟ خالق کی اطاعت کرنے والے روشنی میں ہیں اور مخلوق کی اطاعت کرنے والے اندھیرے میں ہیں۔ جب اندھا اور بینا، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے تو مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہدایت اور گمراہی کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں، خلقوا کخلقہ، انہوں نے پیدا کیا جیسے اس کی تخلیق کے، فتشابہ الخلق علیہم، چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ یعنی کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک گھڑ لیے ہیں جن کے بارے میں ان کا یقین ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے؟ کیا ان شریکوں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ پھر کیا مشرکوں پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، نہ ہی مکھی یا اس سے بڑی یا چھوٹی چیز پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو پھر ان کی عبادت کیسے درست ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو؟ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہی ایک ہے نہایت زبردست ہے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا وہی اس کا الہ ہے، اور کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ وہ واحد اور قہار ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ، تو بہہ نکلی وادیاں، بقدرہا، اپنے اپنے اندازے سے، فاحتملا، تو اٹھا لیا، السیل، سیلاب نے، زبدن، جھاگ، رابین، چڑھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی سے ہدایت کو تشبیہ دی ہے۔ بارش میں انسانوں کے لیے کثیر منافع ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کثیر نفع ہے، اور انسان اس ہدایت کے ضرورت مند بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پانی کو
بدن کی زندگی کے لیے نازل فرمایا، اسی طرح دل اور روح کی زندگی کے لیے ہدایت کو اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں کو اور ان کے درمیان فرق کو ان وادیوں سے تشبیہ دی ہے جن کے اندر سیلاب بہتے ہیں۔ ہر وادی اسی کے مطابق بہتی ہے جتنا پانی اس میں موجود ہوتا ہے۔ بڑی وادی بڑے دل کی طرح ہے جو علم سے بھرا ہوتا ہے، اور چھوٹی وادی چھوٹے دل کی طرح ہے جس میں تھوڑا علم ہوتا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، یعنی وصول حق کے وقت دلوں کے اندر جو خواہشات اور شک و شبے ہوتے ہیں ان کو اس جھاگ سے تشبیہ دی ہے جو سیلاب کے پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں، علیہ فی النار، اس پر آگ میں، ابتغاء حلیۃ، زیور حاصل کرنے کے لیے، او متاع، یا برتن، زبد مثلہ، جھاگ ہے اس جیسا، یعنی جیسے سونا، چاندی، تانبا وغیرہ پگھلائے جاتے ہیں زیور بنانے کے لیے، یہ جھاگ اس وقت بھی اوپر آ جاتا ہے جب زیور کو کھوٹ سے خالص کرنے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے، اور جھاگ جو ہے وہ برابر پانی کے اوپر رہتا ہے اور میل کچیل پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ اسی طرح یعنی ان چاروں امور میں 2 پانی کی مثالیں ہیں جو حق کی ہیں، اور 2 باطل کی، وہ پانی کے جھاگ اور دھاتوں کے جھاگ کی ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، چنانچہ جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بیکار چلا جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یعنی جہاں تک جھاگ کا تعلق ہے، چاہے وہ پانی پر ہو یا دھاتوں پر جو آگ میں تپائی جاتی ہیں، وہ سب بیکار چلا جاتا ہے، اور صاف پانی اور خالص زیور جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے۔ یعنی اگر کبھی حق اور باطل جمع ہو جائیں تو حق باقی رہتا ہے اور باطل جلد فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح واضح فرمایا کہ جھاگ کارآمد نہیں ہوتی، جلد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جنہیں علم والے ہی زیادہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلوں کی مثالیں دی ہیں ان کے یقین اور شک کی مقدار کے مطابق۔ شک کے ساتھ عمل فائدہ نہیں دیتا، اور یقین والوں کو اللہ تعالیٰ نفع دیتا ہے، اور جھاگ سے مراد شک ہے اور یقین خالص چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یقین کو قبول کرتا ہے اور شک کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی باطل چاہے کچھ عرصہ غالب نظر آئے لیکن وہ جھاگ کی طرح ہے، بے فائدہ اور فنا ہو جانے والا ہے، اور حق جو ہے وہ پانی اور دوسری نفع بخش چیزوں کی طرح فائدہ مند اور باقی رہنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔